عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم عن ربه عز وجل أنه قال إلى أن قال تعالى الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية وأنا أجزى به صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وآله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين ماہ مبارک کا دوسرا جمعہ اور اس کا دوسرا عشرہ بھی ساتھ ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہونا چاہیے کہ رمضان شریف کی مستقل شان ہے، اس کے دوسرے عشرے کی بھی ایک مستقل فضیلت ہے، اور جمعہ بھی ایک مستقل فضیلت والا دن ہے۔ ان سب سعادتوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حسن توفیق سے آج ہم جمع ہیں، تو سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ماہ مبارک کی تمام برکات سے، اس کے فیوزات سے ہم سب کو بہرہ فرمائے۔ اس مہینے کی اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے نزدیک جو قدر ہے، جو عظمت ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کا احترام کرنے کی اور ان تقاضوں پر پورا چلنے کی، اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی گنجائش کے مطابق چند جملے موقع کی مناسبت سے جو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے ہیں۔ سب سے پہلی بات، رمضان شریف کی شان اور اس کی فضیلت، اور اس کے بعد اس کے روزے کے بارے میں کچھ باتیں، اور آخر میں ان ایام کی مناسبت سے اکابر اسلام کی بارگاہوں میں خراج تحسین پیش کریں گے۔ رمضان شریف کی
جو بنیادی فضیلت ہے وہ ہے قرآن مجید کا اس مہینے میں نازل ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے رمضان شریف کی فضیلت خود بیان فرمائی قرآن مجید میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان شریف کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن شریف کو اتارا گیا، قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن اترے تو وہ مہینہ کتنی بڑی عظمت والا ہوگا، کتنی بڑی نسبتوں والا ہے۔ اس جملے میں کتنا اہمیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کو پہلے سمجھنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ایک جملہ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چھوٹے بڑے نشانات دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے، مستقل حوالے سے۔ لیکن وہ نشانیاں کہ جن کو حضور کی نسبت سے اس جہان میں رکھا گیا قیامت تک کے لیے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں بے شمار ہیں، بڑی نشانیاں 3 ہیں۔ ایک حضور کا دربار اقدس، سبز گنبد، قبہ خضرا، دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور دوسرا بڑا نشان کعبہ شریف، اور تیسرا بڑا نشان قرآن مجید۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان شریف کی فضیلت اس بنیاد پر ہے کہ اس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اب یہاں پر آسان سا ایک جملہ مزید جو لائق بیان ہے، قابل سماعت ہے، قرآن شریف کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اس کو بھی ساتھ ملا دیں۔ قرآن مجید رمضان شریف کی ایک رات میں مکمل اتارا گیا، اس کو کہتے ہیں شب قدر۔ جہاں پر بہت حضرات یہ سوچتے ہیں 23 سال کا عرصہ لگائے قرآن شریف کو مکمل ہونے میں، تو رمضان شریف میں اترنے کا کیا مطلب ہے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ جاری کیا گیا، وحی جلی کا قرآن مجید کی شکل میں، تو 30 پارے، 114 سورتیں، 540 رکوع اور 6666 آیات، ان کی تکمیل کے لیے کتنا عرصہ لگا؟ 23 برس اس پر صرف ہوا۔ تو قرآن مجید کو مکمل ہونے میں تو 23 برس لگے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن اتارا گیا رمضان شریف میں؟ مختصر جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اتارے جانے کے 3 مراحل ہیں۔ 3 دفعہ قرآن شریف اتارا گیا، ایک لوح محفوظ پر، لوح کا معنی تختی، یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ اس کے بغیر ہم سمجھ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ عالم بالا میں ایک جگہ ایسی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے حالات کلام قدرت سے لکھ دیے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نہیں لکھا کہ اس کو لکھ کر رکھنے کی ضرورت ہے،
بلکہ پورا نظام چونکہ چلانا تھا اور وہ نظام سپرد کرنا تھا فرشتوں کے، ملائکہ کے. سبحان اللہ. ڈیوٹیاں لگانی تھی، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے ہوائیں چلانی ہے، تم نے بارش برسانی ہے، تم نے بادل لانے ہیں، تم نے گرمی لانی ہے، تم نے سردی لانی ہے. یعنی مختلف محکمے پوری کائنات میں جو چل رہے فل مدبرات امرا قرآن شریف میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے فرشتوں کی ان جماعتوں کی قسم جو میرے حکم سے کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں. تو یہ سارا نظام لکھا گیا ان کے لیے، یا پھر انبیاء اور اولیاء کرام علیہ السلام کے لیے. غلام درخواست پیش کریں تو اگر ان پر وہ توجہ کریں تو اس کا ایک ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فرش پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو مشاہدہ کر کے بتا سکے. اور ایسے کئی واقعات موجود ہیں، قرآن و سنت میں اس کی نشاندہی موجود ہے. چھوٹی سی میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو دیکھا اور ایک بیٹے پر نظر ٹک گئی، پوچھا ان کا نام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا داؤد. یا اللہ یہ مجھے بہت پیارا لگ رہا میرا بیٹا، دنیا میں تو اس کو کتنی عمر دے گا؟ فرمایا 60 سال. عرض کی یہ کم ہے. تو یا اللہ بڑھا دے، تیرے آگے کون سی چیز ہے مانے ہے، کون چیز مانے ہے، تو اس کی عمر کو بڑھا دے. فرمایا بڑھے گی نہیں، میں یہ لکھ چکا ہوں. سبحان اللہ. کہاں پہ لکھا تھا؟ لوح محفوظ. آگے کیا جواب دیا حضرت آدم علیہ السلام نے؟ تو یہ لکھ چکا ہے نا کہ تو نہیں بڑھائے گا، لیکن اگر کوئی بندہ اپنی عمر سے دے دے تو پھر تو زندگی بڑھ سکتی ہے. اللہ نے فرمایا ہاں بالکل ایسے ہی ہے. عرض کی میں نے اپنی عمر سے 40 برس ان کو دی. 60 میں 40 کو شامل کریں، حاصل جمع کیا نکلے گا؟ 100. 100 سال عمر ان کی ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف تھی 1000 برس. 40 نکل گئے، باقی کتنے بچے؟ 900 سال. یہ واقعہ بہت مشہور ہے. اگلا تکمیلی جملہ یہ ہے کہ جب 960 سال گزرے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت چلے. انہوں نے کہا کہاں جی چلو، کہاں چلو جی؟ انہوں نے کہا ٹائم آ گیا. کون سا ٹائم؟ انہوں نے کہا آپ کی جو زندگی تھی وہ مکمل ہو گئی. فرمایا میری 1000 برس ہے. انہوں نے کہا یاد فرمایا 40 برس آپ نے داؤد علیہ السلام کو دیے تھے. فرمایا میں نہیں جانتا، میں پورے 1000 برس گزاروں گا. قصہ کہانی نہیں ہے، بخاری مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں. تو آدم علیہ السلام نے پورے 1000 برس گزارے. یہ سارا کچھ قصہ لکھا ہوا تھا لوح محفوظ پہ. آگے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام اگر یہ کہہ دینا کہ میں نے پوری گزار دی ہے تو جو ان کا فیصلہ وہی آپ اپنا فیصلہ بھی تو دیں. اللہ نے فرمایا جو ان کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ. یہ کہاں لکھا ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام سب کچھ پڑھ چکے تھے. تو اس لیے وہ تفصیل اللہ کی بارگاہ میں رکھی انہوں نے. تو یہ ایسی جگہ ہے جس میں پوری کائنات کی ہر چیز لکھی ہوئی ہے. کل صغیر و کبیر مستطر. ہر چھوٹی چیز جی، ہر بڑی چیز، پیالہ بھی پیالی بھی، چمچہ بھی چمچی بھی، درخت بھی تن کا بھی. بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین کی اندھیریوں اور تاریکیوں میں جو دانہ چھپا ہوا ہے اس کا ذکر بھی لوح محفوظ میں.
کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جو لوح محفوظ پر درج نہ ہو. سبحان اللہ. یہ ہو گئی جی لوح محفوظ. اور میں یہ بھی بتا دوں پورے لوح محفوظ کی تفصیلات قرآن میں سبحان اللہ. اور پورا قرآن حضور کے سینے میں. سبحان اللہ. تو دونوں ملا کر یہ نتیجہ نہ نکلا کہ کل شے کا علم حضور کے سینے میں. سبحان اللہ. ماضی کا علم بھی، مستقبل کا علم بھی، حال کا علم بھی، 14 طبقوں کا علم، ادھر کا بھی ادھر کا بھی. تو یہ افادہ تھا جو میں نے آپ کو نوٹ کرایا. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر قرآن کو اتارا. اللہ نے قدرت سے فرمایا لکھ، جو چیزیں لکھنی ہیں ان میں قرآن ہے. الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید کو لکھا گیا. یہ ہے قرآن مجید کے نزول کا پہلا مرحلہ، سب سے پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اسی قرآن مجید کو پہلے آسمان پر ایک مقدس مقام ہے جس کو کہتے ہیں بیت العزہ. بیت العزہ، عزت والا گھر، عظمت والا گھر، عظمت والا مقام. جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ ٹائم قریب آ رہا ہے کہ اسی کلام کو میں اپنے محبوب کے پاس بھیجوں، تو دوسرا مرحلہ یہ فرمایا کہ لوح محفوظ سے اس قرآن کو اول سے لے کر آخر تک آسمان دنیا پر، آسمان دنیا یہی ہے کہ جس کو ہم زمین سے اوپر دیکھیں تو پہلے ہمیں نظر آتا ہے. اس پر بیت العزت میں اس کو پورے کے پورے کو نازل فرمایا. سبحان اللہ. یعنی رکھ دیا، رکھوا دیا یہاں پر لکھوا کر، تاکہ میرے محبوب کو جس صورت کی ضرورت پڑے وہ بھیج دوں، جس آیت کی ضرورت پڑے وہ بھیج دوں. تو حضور کے پاس بھیجنے میں تو لگے 23 برس، لیکن پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر جب لوح محفوظ سے اس کو اتارا گیا، وہ صرف ایک ہی رات میں اتارا گیا، اور وہ رات تھی لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے؟ رمضان شریف میں. کیا شان ہے اس کی؟ پچھلے جمعہ حدیث شریف کا جملہ آ گیا تھا خیر من الف شہر، اور قرآن میں بھی یہ مضمون موجود ہے، پوری صورت موجود ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، اور اس میں لیلۃ القدر میں کی جانے والی عبادت ایک طرف. یہ دونوں برابر نہیں، مساوی نہیں، بلکہ خیر بہتر ہے جی، افضل ہے، شان میں بڑھ کر ہے. اور کتنے سال بنتے اس کے؟ 82-83 سال بنتے ہیں 1000 مہینوں کے. یعنی ایک بندہ 82-83 سال رات دن عبادت میں لگا رہے، کوئی لمحہ خالی نہ چھوڑے، اس میں کوئی نافرمانی نہ کرے، ایسی عبادت کرے. اور دوسرا بندہ خشوع خضوع کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ لیلۃ القدر کے اندر صرف ایک رات میں جا کر عبادت کر لے. اللہ فرماتے ہیں ایک رات میں کی جانے والی عبادت 1000 مہینوں اور 82-83 سال کی عبادت سے بڑھ کر. سبحان اللہ. اچھا، مزے کی بات یہ کتنی بڑھ کر ہے، آگے یہ حادثات نہیں ہے اس میں. سبحان اللہ. 1000 مہینوں سے کتنی بڑھ کر ہے، اللہ نے اس کی حد نہیں بیان فرمائی، لہذا اللہ جانے اس کا رسول ہے. میں صرف یہ جملہ نوٹ کرانا چاہتا ہوں، لیلۃ القدر کی یہ عظمت کس وجہ سے بنی؟ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہونے کی فضیلت کس وجہ سے ملی؟ قرآن کی وجہ سے. قرآن کا منو بولو ذرا. کس وجہ سے بڑی؟ قرآن کی وجہ سے.
تو معلوم ہوا قرآن کی بڑی شان ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام کی شان دیکھی جاتی ہے متکلم کے حوالے سے، کس کا کلام ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کلام ہے رب العالمین کا، خالق کائنات کا۔ تو جس رات میں قرآن اترا وہ رات بن گئی 1000 مہینوں سے افضل۔ سبحان اللہ، تو جس کے پاس یہ نعمت ہو جائے یہ بھی آپ سمجھتے جائیں کہ اس کے پاس کتنا خزانہ ہو گیا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتنی بہت بڑی نعمت آ گئی۔ تو قرآن مجید کی وجہ سے رمضان شریف کی فضیلت ہے، یعنی ساری فضیلتوں کو اگر مجموعی طور پر بیان کیا جائے ایک نقطہ کافی ہو جاتا ہے رمضان شریف کو سمجھنے کے لیے کہ اس میں قرآن مجید کو اتارا گیا، اور قرآن مجید میں سب کچھ ہے، اعتقادیات اسی میں، ایمانیات اسی میں، عبادات اسی میں، معاملات اسی میں، اسلام کے ارکان کا ذکر اسی میں، توحید اسی میں، نبوت و رسالت اسی میں، قیامت کا ذکر اسی میں، نماز کا ذکر اسی میں، روزہ حج زکوٰۃ کا بیان اسی میں، جہاد کا بیان اسی میں، نیکی کی فضیلت کا بیان اسی میں، تقویٰ کا معیار اسی میں۔ تو قرآن میں سب کچھ ہے، اور وہ سب کچھ جو اتارا گیا دوسرے مرحلے میں تو رمضان شریف میں یہ مرحلہ پیش آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے رمضان شریف کی فضیلت 100 کی ایک بات کے حوالے سے یوں سمجھو کہ اس میں مقدی مکاؤ اس میں قرآن اتارا۔ میں ایک جملے کی اجازت چاہوں گا منت کر کے۔ پچھلے تو ذرا سوچ رہے ہیں منت مانیں گے یا نہیں، آپ ذرا توجہ کریں۔ مہینے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ رمضان شریف، اور رمضان شریف کی فضیلت ہے قرآن کے حوالے سے۔ تو میں جو جملہ آپ کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں، یعنی بات سے بات کے انداز میں اور موقع سے فائدہ اٹھاتے وہ یہ ہے قرآن ہمیں براہ راست ایسے مل گیا یا کسی کی وجہ سے ملا؟ کس کی وجہ سے ملا؟ سرکار کی۔ ازل میں یہ لکھا تھا یہ کتاب ہے ہی میرے محبوب کی، کسی اور کو نہیں دوں گا، اپنے محبوب کو دوں گا۔ مسلمانوں کو ملے گی تو میرے محبوب کی وساطت سے، میرے محبوب کے توسط سے۔ تو قرآن نہ ہوتا تو رمضان نہ ہوتا، رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے، تو ماننا پڑے گا کہ قرآن نہ ہوتا تو رمضان نہ ہوتا۔ اگلا جملہ یہ بن رہا ہے حضور نہ ہوتے تو قرآن نہ ملتا۔ تو یہ سارا کچھ کس کا صدقہ ہوا؟ یہ سب کچھ صدقہ ہوا مدینے والے کا، یہ سب کچھ صدقہ ہوا سرکار کی ذات و برکات صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان شریف کی ایک فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگلی بات ہے روزے کی فضیلت، وہ ایک آدھ جملے میں وہ بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں بھی میں آج ایک جامع جملہ عرض کروں گا، اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ کلام الہی کے حوالے سے۔ کلام الہی دو قسم ہوتا ہے، ایک وحی جلی، ایک وحی خفی کے حوالے سے۔ وحی جلی قرآن مجید اور وحی خفی حدیث نبوی، وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ اور وحی خفی میں ایک وحی وہ ہوتی ہے جو حضور کی زبان مبارک کے الفاظ سے پہنچائی جاتی ہے، اور دوسری وحی وہ ہوتی ہے کہ لفظ تو حضور کے ہوتے ہیں لیکن خصوصی حکم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حدیث قدسی پیش کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، صحیح مسلم شریف میں، متفق علیہ طریق سے یہ حدیث موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، یعنی یہ فرمایا کہ آپ اپنے غلاموں کو بتا دو، فرمایا جو بھی نیکی ہو
میں اس کا ابتدائی ثواب دیتا ہوں 10 گنا سے. سبحان اللہ. نیکی ایک کی جاتی ہے, میں اس کو 10 شمار کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور یہ کم از کم درجہ کتنا؟ کسی کی نیکی 20 تک پہنچتی ہے, کسی کی 30 تک, کسی کی 40 تک, کسی کی 100 گنا تک, کسی کی 200 گنا تک. یعنی جتنا اخلاص زیادہ, جتنا محبت زیادہ, جتنی لگن زیادہ, جتنی توجہ اللہ اس کے رسول کی طرف زیادہ, اتنا نیکی کو رنگ لگتا جائے گا, اس کے ثواب کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا. فرمایا میں 10 گنا سے 700 گنا تک لے جاتا ہوں. ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے 7 گنا نہیں 700. گرمی زیادہ روزہ بھی 100 کا لفظ اڑا دیا, حساب پورا کریں. 10 گنا سے اگر 7 گنا ہو تو پھر پیچھے آ گئے نا, ترقی کی بات ہے. 10 گنا سے 700 گنا تک میں نیکی کو بڑھا دیتا ہوں. ہر نیکی کی حد ہے, ہر نیکی کے ثواب کی حد ہے. وہ جاتی ہے عموماً بولو 700 گنا تک. یہ امت کی بات ہے. اس کی نبی کی بات نہیں. نبی کی کیا شان ہوگی, رسول کی کیا شان ہوگی, پھر امام الانبیاء کی کیا شان ہوگی, سید الرسول کا کیا مقام ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. 10 گنا سے نیکی بڑھتی ہے, یہ چلی جاتی ہے. یعنی ہم نے جتنا نماز پڑھی, دیکھنے میں سارے انسان ہیں, سارے بشر ہیں, شکل ایک جیسی ہے, لیکن دل کی کیفیت ایک نہیں. اور نیکی کا ثواب ملے گا دل کی مت کرو, دل کی کیفیت کی بنیاد پر. جتنا کیفیت خالص ہوگی ثواب بھی اس کا زیادہ ہوگا. اگر سمجھ نہیں آ رہی, ذرا مشکل ہے, تو حضرت شیخ الاسلام فرید الدین گنج شکر کا وہ واقعہ سامنے ہے. بندہ آیا جی میں بے روزگار ہوں, مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی روزگار عطا فرمائے, اور وہ بھی بغیر کمائے گے. لوگ جس کو کہتے ہیں دست غائب, غائب سے امداد. آ گئے موج میں تو قطرے کو دریا کر دیا جی. تو فرمایا کام ہو گئے, کوئی بات نہیں, ڈھیلا لے آؤ مٹی کا. مٹی کا ڈھیلا لے آیا. آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس پر دم کر دیا. فرمایا اس کو سنبھال کر گھر میں رکھو, تمہیں روپیہ روزانہ ملے گا کسی نہ کسی کی ساقت سے, کسی نہ واسطے سے, تمہیں کمانا نہیں پڑے گا, غائب سے تمہاری مدد ہو جائے گی. روپیہ اس دور کا, اور وہ چاندی کا ہوتا تھا, کاغذ کا نہیں. اور جو اس کی کرنسی کا تناسب ہے وہ بھی دیکھ لیں, آج سے پہلے دیکھ لیں 50 سال, اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا دور دیکھ لیں. پھر وہ ڈھیلا اس نے سنبھالا, بڑا خوش ہو گیا, اور اس کو بڑی خوشی اس بات کی ہوئی کہ یہ صورت تو مجھے بھی آتی ہے جی. میں نے وہ سارے ڈھیلے پڑھ دینے ہیں, جتنا پڑھوں گا اتنے پیسے. جلدی جلدی گھر آیا, ڈھیلا اپنی بیوی کے سپرد کیا, اس کو محفوظ رکھو, میں ذرا کام جا رہا ہوں, کوئی چادر لے آؤ. چادر دی, ڈھیلے جمع کیے, جتنا گٹھا بنا سکتا تھا بنایا, نہیں اٹھا سکتا تھا دوسرے سے کہا میرے ساتھ کے رکھا ہو. ایک مثال پیش کر رہا ہوں. گھر میں لے آیا, کیواڑ بند کیا, کنڈی بند کی, بیوی سے کہا کوئی آئے ملنے کے لیے کہنا آج وہ مصروف ہے, ملاقات نہیں ہوگی, کل ملاقات ہوگی, میں نے آج کچھ پڑھنا ہے. ساری رات وہ ایک ایک ڈھیلے پہ قرآن شریف پڑھتا رہا. اب صبح انتظار میں بیٹھا کہ جتنے پڑھے اتنے پیسے آئے گئے, لیکن ملا اس کو 1 روپیہ. بہت غصے میں آ گیا, آگ میں بولا لال پیلا,
मुंह में झाग नहीं खत्म होती, आंखें सुर्ख हैं, सीधा हजरत साहब के पास, अस्सलाम वालेकुम जी। और बेटे गुस्से में हो, क्या बात है? आज पता चला है कि भाई पीर भी फराड करते हैं। और क्या हो गया बेटे आपको? आपने कुल शरीफ पढ़ कर दिया था, ढीले पे वो ही पढ़ा था या कुछ और भी पढ़ा था। अब क्या हो गया तुम्हें? कहता मैंने सारी रात पढ़ा है, मुझे कुछ भी नहीं मिला, बस 1 रुपया मिला है। आपने लगता है कुछ लफ्ज छुपा कर पढ़े। तो मैं नहीं, मैंने वही लफ्ज पढ़े, सूरह इखलास वही पढ़ी थी। फिर उसने कहा फिर ये क्या वजह, मेरे पढ़ने का कोई असर नहीं। फरमाया कलाम एक है, सूरत एक है, फरीद की जुबान तो देखने में सब एक है, दिल एक नहीं है। हिम्मत करो, नहीं है जी, दिल नहीं है, दिल एक नहीं है। तो मैंने कहा दिल ही नहीं है। दिल है में एक नहीं है। चलिए जनाब, एक जैसे नहीं है। तो जितनी दिल की कैफियत, इखलास, ईमान, मोहब्बत, लगन ज्यादा होगा, उसमें अज्र और सवाब उतना ज्यादा होगा। तो हुजूर फरमाते, अल्लाह फरमाता है मैं 10 गुना से ये सवाब ले जाता हूँ, हर नेकी का सवाब ले जाता हूँ 700 गुना तक। लेकिन इल्ला सौम, रोजा इन गुनों के हिसाब में शामिल नहीं। रोजा इन गुनों के हिसाब में शामिल नहीं है। यदि 700 गुना तक इसका सवाब हो, ये कानून रोजे के लिए नहीं, ये दूसरी नेकी के लिए। तो या अल्लाह ये भी फरमा दे कि इसका सवाब जो तू देगा तो उसकी नौयत क्या होगी, कैफियत क्या होगी। सुभान अल्लाह। फरमाया इन्नहु ली, खोल कर पढ़े तो माना बनेगा अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी, फी रिवाया अना उज्ज़ा बी, रोजा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए होता है। अब अगले हिस्सा जो है हदीस का, उसके पढ़ने के 2 तरीके मरवी हैं। आना अजज़ी बिही, इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। और दूसरी बात है आना उज्ज़ा बिही, इसकी जज़ा मैं खुद बनूंगा। नींद से थोड़ी सी माजरत कर लें, वैसे हैरत इतना गर्मी और रोजे की कैफियत में नींद भी आ रही है माशाल्लाह, ये ईमान की निशानी है। अच्छा, कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही। खैर, तो क्या फरमाया, रोजा मेरे लिए है जी, इसकी जज़ा मैं दूंगा, मैं बनूंगा। दूंगा बनूंगा का क्या मतलब है? दूंगा का ये मतलब बनता है दूसरी नेकियों का जब सवाब दूंगा तो फरिश्तों के जिम्मे लगाऊंगा, इसको दे दो। ये नमाज से मोहब्बत रखता था, इसको नमाज का सवाब तुम दे दो। फुला नेकी का सवाब तुम दे दो। नहर, दूध की, शहद की, ये चश्मे, ये बागीचे, ये नेमतें, बेमिसाल नेमतें जन्नत की तुम दे दो। लेकिन जब रोजे की जज़ा की बारी आएगी, आना अजज़ी बिही, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों से कहूंगा हट जाओ, इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। रोजे के एजाज के पेश नजर इसकी जज़ा मैं खुद डायरेक्ट इसको दूंगा। आना अजज़ी बिही का ये मतलब हुआ, मैं खुद दूं का मतलब है दूसरे के हाथ से नहीं दिलाएगा, बल्कि खुद देगा। दूसरे से दिलाने और खुद देने में कोई फर्क है? मतलब इस पर तकरीर की जरूरत नहीं। दूसरा मतलब मैं बनूंगा, इसकी जज़ा मैं खुद बनूंगा। क्या मतलब है इसका? बनूंगा का ये मतलब बनता है कि दूसरी नेकियों के बारे में जो अजरो सवाब मुकर्रर है, वो है जन्नत की, खाने पीने की नेमतों की शक्ल में। इसने नमाज पढ़ी थी, रिहाइशगाह अच्छी दे दो, फुला फुला सहूलत दे दो, खाने पीने की फुला फुला चीजें इसके नाम अलाट कर दो, बागात इसके नाम अलाट कर दो, जो चाहे दे दो।
لیکن روزے کی جزا میں خود بنوں گا. کیا مطلب اس کا؟ روزے کی جزا جنت کی کھانے پینے کی نعمت نہیں، روزے کی جزا ہے میری ذات کا دیدار، میری ذات کا درشن. آپ خود غور فرمائیں کہ جس کی جزا کی اتنی اہمیت ہو وہ کام کتنا اہم ہے. سبحان اللہ. لہذا فضیلت بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے دل کو چوٹ لگے، بندہ ذوق و شوق سے وہ کام کرے. ایک تو یہ ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ملے گا اس بار. ایک یہ ہے کہ یہ کروں گا تو یہ ملے گا، یہ کروں گا تو یہ ملے گا. جی تو روزے کی جزا اللہ خود دے گا، اور دے گا بھی اپنی ذات کے دیدار کی شکل میں. سبحان اللہ. اور یہ اللہ کی تلاش میں تو یہ ساری عبادتیں کی جاتی ہیں، یہ ساری ریاضتیں کی جاتی ہیں، ساری تکالیف اٹھائی جاتی ہیں، ساری مصیبتیں جھیلی جاتی ہیں. تو روزہ جو ہے اللہ سے ملنے کی سند ہے. اللہ تعالیٰ گویا یہ فرما رہے ہیں اس کا بدلہ ہے میرا دیدار. سبحان اللہ. میں آپ سے چلو آسان یہ عرض کر دوں، کوئی آپ سے کہے بھئی یہ کام کر دو میں ₹1,00,000 تمہیں انعام دوں گا، خوش ہو جاؤ گے. یا یہ کہے 10 مرلے پلاٹ دے دوں گا تمہیں، پھر بھی دے کوئی نہیں رہا. خوش نہ ہو، میں مثال پیش کر رہا ہوں. لیکن ایمان والے سے یہ کہے کام کر دو میں مدینے کا ویزا لگوا دوں گا، تو بتاؤ سب سے بڑی خوشی کس میں ہوگی؟ جی کیونکہ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا. اصل مقصود حاضری اس پاک گھر کی ہے، یعنی ہر نیکی کو رنگ لگتا ہے حضور کے در پاک کی نسبت سے. تو یہ سعادت ہے سب سے بڑی. تو اب ذرا غور فرمائیں، دنیا میں سب سے بڑی سعادت حرمین طیبین کی حاضری، آخرت میں سب سے بڑی سعادت حضور کا پڑوس، خدا کا دیدار. اور اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کرنے کا ایک ذریعہ کیا ہے مسلمان کے لیے؟ اب اللہ تعالیٰ کا دیدار کون کون کرنا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ سب کرنا چاہتے ہیں. تو لہذا عہد کر لیں انشاءاللہ ذوق و شوق سے روزہ رکھیں گے. گرمی بڑھ رہی ہے اور بڑھے گی، گرمی سے کب تو بھی آ جا. جی تم تیر آزماؤ، جی ہم جگر آزماؤ. یعنی مقابلہ ہو گیا، تو اپنا زور لگا لے، ہم نے اپنا زور لگا. مطلب ہے کچھ بھی ہو جائے وہ کرنا ہے جس سے اللہ بھی خوش ہو جائے، مدینے والا بھی راضی. تو فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھی ذوق و شوق سے یہ کام کیا جائے. تیسرا جملہ ہے جی تراویح کے بارے میں. جو بندہ تراویح نہ پڑھے ایسے ہے کہ پرندہ ہو پار نہ ہو، پرندہ ہو پار نہ ہو. اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے رمضان شریف یہ نیکیوں کی فصل ہے، اور ہر فصل پہ اپنی ضرورت کی چیز جمع کر لی جاتی ہے اگلے تمام آئندہ فصل تک، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے اور اپنی سہولت کے لیے. سال کی گندم جمع کی جاتی ہے اگلی گندم کا، تاکہ پریشانی نہ ہو. تو جو فصل کی طرف توجہ ہی نہ دے وہ بھوکا مرے گا، پریشان ہوگا پورا سال. تو فرمایا یہ رمضان شریف فصل ہے نیکیوں کی. تو لہذا جو بندہ رمضان شریف کی قدر نہیں کرے گا، روزہ نہیں رکھے گا، تراویح نہیں پڑھے گا، بے قدری کرے گا، اس کی طرف دھیان نہیں دے گا، توجہ نہیں دے گا، سارا سال اس کا دل پریشانیوں میں مبتلا رہے گا. تو اگر دلی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو تو اس کا نسخہ کیمیا یہ ہے، ایک موقع جو اللہ نے دیا وہ ہے رمضان شریف کے مہینے کی قدر کرنا. اس میں وہی کرنا جو اللہ اس کا رسول چاہتے. روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ، ایسا تراویح بھی پڑھیں گے، اور جو ہمارے ذمہ ہے انشاءاللہ سارا کچھ کریں گے. کچھ حضرات مسائل پوچھتے ہیں، میں ان کا بھی ذرا ذکر کر دوں. سرما لگا سکتے ہیں یعنی روزے کی حالت میں؟ جواب یہ کہ لگا سکتے ہیں.
آنکھ خراب ہو جائے دوائی ڈال سکتے ہیں. کان میں درد پڑ جائے تو اس میں بھی ڈال سکتے ہیں. تو علماء متقدمین کی تحقیقات کے مطابق کان میں اور آنکھ میں فرق ہے, اس کے حکم میں فرق ہے. آنکھ میں ڈال سکتے ہیں, کان میں نہیں ڈال سکتے. اسی طرح کچھ حضرات مجھ سے پوچھ بھی چکے ہیں کہ بھئی روزے کی حالت میں مسواک کرنا ٹھیک ہے یا نہیں. تو یاد رکھیے مسواک مستقل سنت ہے روزے کی حالت کے بغیر بھی اور روزے کی حالت میں بھی. تو لہذا یہ اسی طرح سنت ہے جس طرح عام حالات میں سنت ہے, اور سنت بھی مؤکدہ. لہذا یہ کر سکتے نہیں بلکہ کرنا پڑے گا. صرف کر سکتے نہیں بلکہ کرنا پڑے گا. اچھا جی, یہ ٹوتھ پیسٹ جو ہوتا ہے یہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اس میں ذائقہ ہوتا ہے, ذائقہ ہوتا ہے, اجزاء ہوتے ہیں, اور خطرہ ہوتا ہے گلے میں بھی جا سکتے ہیں. چلے گئے تو روزے کی خیر نہیں ہے, پھر اور رکھنا پڑے گا. اس سے بہتر نہیں کہ پرہیز کر لیں جی. زیادہ پیسٹ سے پرہیز کرنا لازم ہے. بعض خواتین بعض مقامات پر بیچاری پریشان ہوتی ہیں, ان کے شوہر ان کو رمضان شریف میں بھی معاف نہیں کرتے ہیں, بڑی پٹائی کرتے ہیں, زد و کوب کرتے ہیں. مرچیں کم ہو گئی, نمک کم ہو گیا تو پھر ان کی خیر نہیں. اللہ رسول نے ایسی عورت کو اجازت دی ہے کہ سالن کو اگر نمک اور مرچ چیک کرنے کے لیے زبان پر رکھ کر چکھ لے, نکلے نہیں. یہ آگے یاد رکھیے گا. یوں نہ کہنا بھی ایک گھوٹی پی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں جی. نیند میں بیٹھ کر ایسا نتیجہ بھی نکال سکتے ہیں. چکھ کر اس کو تھوک دے, کلی کر دے, اس کو اتنا اجازت ہے. اور بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے بچے کی غذا کوئی نہیں ہوتی, دودھ بھی نہیں پیتا, وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا, لیکن لقمہ چبا کر اس کے منہ میں رکھا جائے تو وہ کھا لیتا ہے, اس کی غذا بنتی ہے. تو ایسی ماں کو ایسی جگہ پر شریعت نہیں اجازت دی. ٹھیک ہے, صرف چبا کر دے سکتی ہے, نگل نہیں سکتی, کوئی ذرہ بھی حد کے نیچے نہیں لے جا سکتی. بعض حضرات دمے کے مریض ہیں, ان کو انہیلر لینا پڑ جاتا ہے جی. جب تک وہ نہ لیں تو ان کا سانس جو ہے پرابلم کرتا ہے, ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. تو انہیلر میں چونکہ ہوتے ہیں اجزاء اور وہ اندر تک جاتے ہیں, پھیپھڑوں میں جاتے ہیں, اور پھیپھڑے پیٹ کے اندر ہے یا باہر ہے جی. جس کے باہر ہوں وہ کر لیا کرے, اور جس کے اندر وہ نہیں کر سکتا جی. تو انہیلر سے روزہ بولو ٹوٹ جاتا ہے. محفل لگی ہوئی تھی, میلاد شریف ہے, نعت شریف ہے, قرآن شریف کی تلاوت کی محفل ہے, ذکر اذکار کے لیے جمع ہوئے, اگربتی جلا دی. کیا کیا؟ تو اگربتی کا جو دھواں ہوتا ہے اس کے بھی اجزاء ہوتے ہیں. تو قصداً اگر ان کو سونگا جائے اس دھوئے کو تو وہ بھی انہیلر کے حکم میں روزہ بولو ٹوٹ جائے گا. لہذا اگربتی کو قصداً سونگنے سے پرہیز کی جائے. البتہ ایسی چیز بغیر قصد کے اندر چلی جائے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں. مثلا کچی سڑک سے آپ گزر رہے ہیں, بس گزری, گرد و غبار اٹھا, وہ اندر چلا گیا, تو پھر روزے میں فرق نہیں آئے گا. اتنا کی معافی ہے. بعض حضرات یہ بھی پوچھ رہے ہیں بھی بخار ہو گیا جی, جسم میں درد پڑ گیا ہے, گردے کا مسئلہ بن گیا ہے, ٹیکا لگوانا پڑ گیا, تو کیا کریں؟ ٹیکا لگوا سکتا ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. تو ٹیکا رگ کا ہو یا گوشت کا ہو, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایسا ٹیکا کہ دوائی براہ راست دماغ میں پہنچے یا پیٹ کی جھلی میں پہنچے. پیٹ کے اندر بھی بعض ٹیکے کیے جاتے ہیں, جیسے کسی کتا کاٹ جائے تو ٹیکا کہاں کرتے ہیں؟ پیٹ کے اندر. پیٹ کے اندر جو ٹیکا پہنچایا جائے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. دماغ کے اندر دوائی پہنچائی جائے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اوپر کے جسم میں, گوشت میں ہو یا رگ میں ہو, ضرورت پڑ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کی نظیر یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو بھیڑ کاٹ جائے,
بچھو لڑ جائے تو انہوں نے بھی تو ٹیکا کیا بھائی، بھیڑ نے بھی ٹیکا کیا، بواد اندر داخل کیا اس نے سوئی کے ذریعے، اور بچھو نے بھی اپنا بواد داخل کیا اپنی قدرت کی سوئی کے ذریعے، بلکہ ٹیکا جب بنایا گیا تو بھیڑ اور بچھو کو دیکھ کر بنایا گیا۔ اگر زہر پھیل سکتی ہے تو دوائی بھی پہنچائی جا سکتی ہے جسم کے اندر، تو الغرض ضرورت ٹیکا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلا ضرورت مکروہ ہے، ٹوٹے گا پھر بھی نہیں۔ ایک بندہ کہنا منہ خشک ہو جاتا ہے میں کیا کروں روزے کے اندر، کلیاں کر سکتا ہوں بار بار نہیں کر سکتے جی، کیونکہ ہو سکتا ہے نیت خراب ہو جائے، یا ہو سکتا ہے جلدی میں پانی اندر ہی چلا جائے۔ البتہ نہا سکتے، ٹھنڈ اپنے آپ کو پہنچا سکتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے اتنی چھوٹ دی ہے کہ اگر پانی کے اندر بھی بندہ سارا دن ساڑھا بیٹھ جائے ٹھنڈے پانی میں روزے کی حالت میں، اللہ اس کے رسول کو کوئی اعتراض نہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، سبحان اللہ، فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، قرآن شریف میں یہ باتیں موجود ہیں۔ آخری جملے کے طور پہ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، رمضان شریف کے پہلے عشرے میں حضرت سیدۃ نساء اہل الجنہ کا مثال ہے، سیدہ فاطمہ زہرا بتول، اور اس عشرے کے آخری دن میں 10 رمضان شریف میں حضرت ام المؤمنین ہماری پہلی ماں حضور کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مثال ہے، ان کی عظمتوں کو ہم سلام سبحان اللہ۔ اور یہ جو عشرہ ہے اس میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا اس میں مثال ہوا، اور اسلام کی سب سے عظیم و شان جنگ جو کفر اور اسلام کے درمیان خط فاصل تھی، جس نے دودھ کا دودھ کر دیا، پانی کا پانی کر دیا، جنگ بدر، غزوہ بدر جس کو کہتے ہیں، وہ بھی کس مہینے میں ہوا تھا؟ بولو، رمضان شریف میں۔ اور رمضان شریف کی تھی 17 تاریخ، روزے فرض تھے اس وقت، روزے بھی فرض تھے۔ روزے کی حالت میں اس غزوے کا حکم آیا، اور فتح مکہ جو ہوا وہ بھی رمضان شریف میں جی، کافروں کے ہاتھوں سے جب کعبے کی چادر چھینی گئی، ہمت کرو، رمضان شریف کا مہینہ تھا اور رمضان شریف کا دوسرا عشرہ تھا، سبحان اللہ۔ تو یہ یادگاریں ان کو تازہ رکھنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایمان کا حصہ نہ ہوتا تو ان چیزوں کا ذکر قرآن میں نہ ہوتا۔ قرآن میں حضور کی اولاد کا ذکر بھی ہے، حضور کی ازواج کا ذکر بھی ہے، فتح مکہ کا ذکر بھی ہے، اور غزوہ بدر کا ذکر بھی ہے۔ حضور کی آل و ازواج اصحاب کے ذکر کے بغیر قرآن بھی مکمل نہیں، قرآن مکمل نہیں تو ایمان مکمل نہیں، نماز مکمل نہیں، تراویح مکمل نہیں، فتح مکہ اور غزوہ بدر کے ذکر کے بغیر جی قرآن شریف کی تکمیل نہیں ہو سکتی، ایمان اسلام کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے قرآن میں ان کو اس لیے رکھا کیونکہ حدیث کی روایت کے راوی پر کلام ہو سکتا ہے، قرآن پر کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کی شان ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ غزوہ بدر کے حوالے سے صرف میں ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں بات کو سبحان اللہ کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بدر میں جو صحابہ کرام شریک ہوئے، ایک تو قرآن میں ان کا ذکر آ گیا، سبحان اللہ، اور دوسرا حضور نے ان کے بارے میں ایک خصوصی اعلان فرمایا تھا، سبحان اللہ، لا اللہ حتی میں وہی اعلان پڑھ دیتا ہوں، سبحان اللہ، حضور کا وہی فرمان پڑھ دیتا ہوں، سرکار کا وہی ارشاد پیش کر دیتا ہوں 100 کی ایک بات کے حوالے سے، لا اللہ حتی علی اہل بدر فقال لعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ حضور نے فرمایا بدریو، تمہیں
کافروں سے لڑنے اور جہاد کرنے کا حکم آیا تھا حالت سفر میں، تم گھر پہ نہیں تھے، سبحان اللہ تیاری نہیں نہیں تھی، ساز و سامان تھا، سواریاں بھی پوری نہیں تھی، لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں تھے، نہیں تھے۔ جب حکم آیا، حکم تھا آزمائش کے طور پر یہ کیا کرتے ہیں، تو تم نے جانثاری کا ثبوت دیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا، حضور ہم سمجھ گئے یہ ہم سے آزمائش لی جا رہی ہے، ایک سفر میں نہ بھوکتے، ہاتھ خالی، کھانے پینے کا سامان ساتھ نہیں، سواریاں بھی پوری نہیں، لڑنے کے لیے سامان بھی پورا، ہتھیار بھی ہمارے پاس پورے نہیں ہیں، تو ایسے میں حکم دینا یہ ہماری آزمائش کے مترادف ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر اس کا سیدھا ترجمہ کروں نا یہ اپنے علاقائی زبان میں، چھالے لگا کر جواب دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ چھالے لگا کر جواب دیتے تھے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا تم جانو تمہارا رب جانے، ہمارا آخری قطرہ بھی نبی کے قدموں میں گرے گا، ہمارا آخری سانس بھی حضور کی ناموس کے تحفظ میں گرے گا۔ اور پھر وہ سمجھ گئے کہ جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ظاہری اسباب کے بغیر ظاہر سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، پھر بھی ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، مطلب یہ ہے انتظام خود کرے گا۔ تو پھر 5000 صحابہ کیا کہتے ہیں 5000 ملائکہ کرام فوج بن کر آ گئے، جی حضور کے سپاہی بن کر آ گئے، صحابہ کرام کی کمک میں آ گئے۔ ان سے کہا دب کا تم دو اور تیری خیر دے، بس اتنا کہہ دو، اس کی پھر خیر نہیں ہے، کاروائی ہم کریں گے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دب کے تم دو، پیش قدمی تم کرو، جی لڑنا ہمارے ذمہ، کاروائی کرنا ہمارے ذمہ۔ اچھا اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ کچھ صحابہ کرام 1 درجن سے کچھ زیادہ شہید بھی ہو گئے تھے، وہ کیوں ہوئے پھر؟ جب اتنی گارنٹی تھی کہ بھئی ہم نے خود کرنا ہے سارا، وہ شہید کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے ہم ہو جائیں، وہ چاہتے تھے ہم ہو جائیں، جن کی خواہش پیدا ہوئی نام مزید روشن کرانا تھا، اگرچہ گارنٹی ہے لیکن وہ کہتے تھے ہم تیرے رسول کے سامنے اپنی گردنیں کٹانے کو اپنی بڑی سعادت سمجھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا جیسے چاہو گے وہی سعادت۔ تو حضور نے فرمایا تم نے چونکہ جانثاری کا مظاہرہ کیا، بدر والو اللہ تعالیٰ نے تم پر خصوصی رحمت کی نظر فرمائی ہے، عارضی کے دائمی، عارضی کے دائمی، عارضی نہیں، بس اب فرما دی پھر نہیں، یوں نہیں فرمایا بلکہ فرمایا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، ایسی نظر فرمائی ہے دائمی۔ اللہ فرماتا ہے آج کے بعد جو کرو تم میں تمہیں پیش کی سب کچھ معاف کرتا ہوں، جو کرو معاف وہ کرتا ہے، ناراضگی ہمیں ہوتی ہے، جی جو کرو جی میں تمہیں پیش کی معاف کر رہا ہوں۔ کرو کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ جائز ہو گیا، بلکہ یہ مطلب ہے تم سے ایسا کام ہو ہی نہیں سکتا جو ہماری ناراضگی کا باعث ہو، جی جو جنت کے جانے کے منافی ہو، بلکہ تم سے آج کے بعد وہی کام ہوں گے جو ہمیں خوش کر دیں گے، ہمیں راضی کر دیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں نبی معصوم ہوتا ہے، ولی محفوظ ہوتا ہے۔ یہ معصوم محفوظ کا سلسلہ فلسفہ کہاں سے نکلا، اس کی ایک دلیل وہی ہے۔ تو بدر والے محفوظ ہیں، ان سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہو سکتی۔ حضور نے اعلان فرمایا میں نہیں کرا، حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے، ایسی غلطی تم سے ہو ہی نہیں سکتی جو تمہارے ایمان کے منافی، جو تمہیں جنت سے برگشتہ کر دے۔ حضور نے سند عطا فرمایا۔ میں اگر تکمیل کے لیے ایک جملہ یہ ساتھ ملا دوں تو سننے میں سہاگا ہو جائے گا۔ جب کسی بدری صحابی پہ کوئی اعتراض کرتا، کوئی سوال اٹھاتا، انگلی اٹھاتا، تو اس دور میں صحابہ کرام کے دور میں اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا۔ کیا جواب ہوتا تھا؟ کہتے تھے شرم کرو یہ بدری
بدری ہے. ہمت کرو, شرم کرو, یہ بدری ہے. یہ بدری ہے. میں کہتا ہوں شرم کرو, صدیق اکبر بدری ہے. شرم کرو, فاروق اعظم بدری ہے. شرم کرو, عثمان غنی بدری ہے. شرم کرو, مولا علی بدری ہے. طلحہ زبیر بدری, سعد و سعید بدری, عبد الرحمن بن عوف بدری, ابو عبیدہ بن جراح بدری. یہ سارے بدری. ان کی عظمتوں کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے. اللہ فرما رہا ہے, نبی برسر منبر اعلان کر رہے ہیں کہ جب بدری کا مسئلہ آئے, یہ دیکھنا یہ ہے کون. یہ سب انہی کی خیرات ہے جو بڑھ رہی ہے. ہماری نمازیں انہی کا صدقہ, ہمارے روزے انہی کا صدقہ, یہ اسلام کی سربلندی انہی کا صدقہ. یہ کیسے جی مبالغہ تو نہیں ہو رہا جی. اسی حدیث میں جو میں نے پیش کی, اسی کا پس منظر میں یہ بات موجود ہے. حضور نے سجدہ فرمایا تھا میدان بدر میں جی, جہاں سجدہ فرمایا تھا آج وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے, مسجد العریش میدان بدر میں. یہاں حضور نے سجدہ فرمایا, طویل سجدہ. اس میں دعا کیا فرمائی تھی؟ دعا فرمائی تھی فتح کی, لیکن دعا کا انداز کیا تھا وہ دیکھنا ہے. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعبد بعد اليوم ابدا. اگر میری چھوٹی سی جماعت آج یہ ختم ہو گئی, نیست و نابود ہو گئی, تو سن لے قیامت تک اس زمین پر تجھے سجدہ کرنے والا کوئی, تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. مطلب اسلام کی سربلندی ہوگی ان کے ذریعے. حضور صدیق اکبر کو اسلام کی علامت قرار دے, فاروق اعظم کو اسلام کی علامت قرار دے, عثمان غنی کو اسلام کی علامت قرار دے, مولا علی کو اسلام کی علامت قرار دے, صحابہ کرام کو اسلام کی علامت قرار دے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ایمانیات کے اندر صحابہ کو ماننا بھی فرض. سب فرض پورے کریں گے تو وضو پورا ہوگا. وضو میں منہ دھونا بھی فرض, کونیوں سمیت ہاتھ دھونا بھی, سر کا مسا بھی, ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا بھی. یہ ڈر رہا ہے پتہ نہیں فرض کے نام لینے یا کوئی اور چیز نام. 4 فرض ہو گئے, ایک فرض چھوٹ جائے پھر نماز شروع کرے, نماز شروع نہیں ہوگی, وضو سارا بیکار. تو ایمانیات کے اندر بھی فرائض ہیں. اللہ کو ماننا بھی ضروری, نبی کو ماننا بھی ضروری, تمام نبیوں کو ماننا بھی ضروری, حضور کی نبوت پر ایمان رکھنا بھی ضروری, حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا بھی ضروری, ملائکہ کو ماننا بھی ضروری, کتابوں کو ماننا بھی ضروری. بیٹل ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے, ٹیسٹ پڑھیے ذرا, ہمت کرو ذرا. قیامت کو ماننا بھی ضروری, تقدیر کو ماننا بھی ضروری, حشر و نشر کو ماننا بھی ضروری, میزان کو ماننا بھی ضروری, صراط کو ماننا بھی ضروری. تو میں کہتا ہوں آل رسول کو ماننا بھی ضروری, اصحاب رسول کو ماننا بھی ضروری. کوئی ایک پرزہ بھی نکل جائے مشینری سے تو مشین بیکار ہو جائے. اسلام اس کا مکمل ہوگا کہ صحابہ بھی ساتھ ہوں, نبی کی آل بھی ساتھ, اور انشاءاللہ یہ تکمیل ملے گی تو اہل سنت و جماعت. چند جملے میں نے اس حوالے سے عرض کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی گویا کہ آج ہم نے عرس کیا ہے, آخر میں ہم نے عرس کیا, لیکن چونکہ روزہ ہے لہذا تبرک کا انتظام نہیں کیا. یہی تبرک سمجھے, کھانے کا بھی پینے کا بھی سمجھنے کا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. قرآن میں اس کا بیان ہوئی. اللہ ہمیں سب کی برکات نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.